اہل سنت والجماعت کے علماء ائمہ سلف سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ مومن ہیں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، اس زمانے میں یہ فتنہ پھیل چکا تھا اسلامی دنیا میں، لوگ پوچھتے تھے، باقاعدہ مجلسوں میں سوالات ہوتے تھے علماء کرام سے مجلسوں میں، کیا فرماتے ہیں حضرت اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ کیا مومن انت، کیا آپ مومن ہیں، تو ہم کیا کہیں؟ تو سلف نے اور ان کے متبعین نے، تابعین نے، باقاعدہ صحابہ نے، صحابہ کرام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه۔ ہمارا درس چل رہا تھا ابو اسماعیل الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث کے پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں۔ اس کتاب کو مختصر لفظوں میں عقیدۃ و اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی اہل علم جو علماء ہیں جب آپس میں کتابوں کے نام لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کتاب کو کبھی کچھ لوگ تو عقیدۃ السلف کہتے ہیں، صابونی کی عقیدۃ السلف، کچھ لوگ امام صابونی کی عقیدۃ و اصحاب الحدیث، تو دونوں نام لیتے ہیں، حالانکہ دونوں لفظوں سے نام ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی سلف صالحین کا عقیدہ اور اصحاب حدیث کا عقیدہ۔ تو اس کتاب میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ اہل الحدیث کا اور صحابہ اور ان کے متبعین کا، سلف کا عقیدہ ہے، اور جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں وہ ائمہ حدیث سے، ائمہ سلف سے منقول ہیں۔ ہمارا جو آخری مسئلہ تھا جس پر ہمارا آخری درس ہوا تھا وہ تھا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں جو مسلمان ہو، باقاعدہ تعیین کر کے، نام لے کر کے کسی کا یہ کہنا کہ یہ شخص جنتی ہے، یا کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہنا کہ یہ شخص جہنمی ہے، اس سلسلے میں اہل الحدیث اور سلف کا عقیدہ کیا ہے، اس پر بات چل رہی تھی۔ تو مصنف نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ وَيَعْتَقِدُ أَصْحَابُ وَيَشْهَدُ، اعتقاد رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اصحاب الحدیث، اہل الحدیث یعنی محدثین اور ان کے منہج اور طریقے پہ چلنے والے علماء اور ان کے متبعین گواہی بھی دیتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان عواقب العباد مبہمہ، کہ لوگوں کے جو انجام ہیں، لوگوں کے انجام کیا ہوں گے، کس بندے کا کیا انجام ہوگا، یہ مبہم ہے، پتہ نہیں ہے، کسی بھی انسان کو نہیں پتہ کہ کس انسان کا کیا آخری انجام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ظاہر میں وہ آج مسلمان ہے، لیکن انجام کیا ہوگا کسی کو نہیں پتہ، کون کس حال میں مرے گا، ایمان کی حالت میں مرے گا کہ کفر کی حالت میں مرے گا، توحید پہ مرے گا کہ شرک پہ، اطاعت پہ مرے گا کہ معصیت پہ، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو مبہم ہے، یہ انجام جو ہے مرنے کے اعتبار سے انجام مبہم ہے۔ فرمایا لا یدری احد بما یختم لہ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا، اس کے وفات کے وقت وہ کس وقت، اس وقت کس حالت میں ہوگا، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ تو اسی وجہ سے وَلَا يَحْكُمُونَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ
کسی متعین شخص باقاعدہ نام لے کر کسی کا کہ فلاں شخص نام لے کر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ انہو من اہل الجنہ کہ یہ جنتی ہے. ہم نہیں کہیں گے کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی شخص ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا انجام کیا ہوا، اس کی وفات کس چیز پر ہوگی، اور ہو گئی ہو تو کس پر ہوئی ہے ہمیں نہیں پتہ. جیسے ہم کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں کریں گے، ویسے ہی اس کی برعکس بالکل الٹا کسی کے بارے میں جہنم کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. فرمایا وَلَا يَحْكُمُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ مِنَ أَهْلِ النَّارِ، اور کسی شخص پر، متعین شخص پہ باقاعدہ نام لے کے اشارہ کر کے تعیین کر کے نہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شخص جہنمی ہے. زندہ ہو تب بھی نہیں کرتے، اور مر گیا ہو تب بھی نہیں کرتے. عام لوگوں کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے. کیوں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہو سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، یا فلاں انسان جہنمی ہو سکتا ہے چاہے زندہ ہو یا مر چکا ہو؟ کیونکہ لِأَنَّ ذَلِكَ مُغَيَّبٌ عَنْهُمْ، کیونکہ یہ چیز ہم سے غائب ہے، غیبی چیز ہے ہمارے لیے. ہمیں نہیں پتہ کہ بندے کا انجام کیا ہوا. اگر مر گیا ہو تو مرنے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ کہ بندہ کس حال میں مرا، ہمیں نہیں پتہ. اور اگر زندہ ہو تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کس حال میں مرے گا. لا يعرفون على ما يموت عليه الانسان، وہ نہیں جانتے ہم کہ انسان کس پر مرتا ہے. کوئی مرنے والا جو مرا، ٹھیک ہے ظاہری طور پہ تو ہم کو معلوم ہے کہ مسلمان تھا تو وہ اسلام پر ہی مرا ہے، کیونکہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں دکھی. ظاہری طور پہ کوئی انسان بچپن سے یا کلمہ کو نہیں تھا، بلکہ مشرک یا کافر ہی تھا اصلی طور پہ، خاندانی طور پہ، تو وہ ظاہر یہی ہے کہ وہ کفر پہ ہی مرا ہوگا، کیونکہ اسلام اس کا ظاہر نہیں ہوا. یہ ظاہر ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے اس کے ساتھ ظاہری احکام جو بھی ہوں گے، ان ظاہری احکام میں اس کے ساتھ وہی والا معاملہ کیا جائے گا جو ظاہری چیزوں سے کرنا چاہیے. مثلا ایک بندہ مسلمان تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ اس کے قول سے، اس کے عمل سے، اس کے فعل سے، اس کے عقیدے سے کفر یا شرک یا غیر اسلام کوئی بھی دعویٰ اور کوئی بھی اس طرح کا اعتراف نہیں تھا کہ وہ کافر ہو گیا ہو، وہ مشرک بن گیا ہو، یا اس نے اعلان کیا ہو کہ میں اسلام میں نہیں رہوں گا، ایسا کچھ نہیں تھا. جنرل سی عام سی زندگی تھی، اسلامی زندگی میں مسلمان کی حیثیت سے وہ رہا اور انتقال کر گیا، تو اس کو ہم مسلمان مانیں گے، اس کو مسلمان مانیں گے، اور اس مسلمان مانتے ہوئے اس کو مسلمانوں کی طرح نہلا کے دھلا کے کفنا کے قبرستان میں، بلکہ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان مسلمین میں اس کو دفن کریں گے، اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کریں گے، بخشش کی دعا بھی کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان تو تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی موت اس کے دل کے ارادوں اور اس کے مرتے وقت کے لمحات کا علم کسی کو نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے. ایسے ہی معاملہ ہے بالکل الٹا برعکس کافر کا. یہ معاملہ ہم تفصیل سے پیچھے کے درس میں بیان کر چکے تھے، اور بہت تفصیل سے اس پر ہم نے گفتگو کی تھی دلیلوں کی روشنی میں، کہ کافر کو بھی جو اپنے گھریلو خاندانی اعتبار سے یا ہوش و حواس کی حالت میں اس نے اسلام چھوڑ دیا، کفر کا اعلان کر دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، کافر ہو گیا، کفار کی زندگی گزارنے لگا، اور پھر وہ اسی زندگی اور اسی حالت میں مر گیا، تو وہ ظاہر یہی ہے کہ وہ کافر تھا، کافر کفر پہ ہی مرا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ کفر والا ہی کیا جائے گا. اب اس کے دوسرے گھر والے اگر مسلمان ہوں
تو ان کے ساتھ معاملہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں کفر کے اور اسلام کے، ان معاملات میں اس کو کافر مانیں گے اور وہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو لیکن اس کے بارے میں بھی یہ گواہی نہیں دیں گے ہم کہ یہ کافر تھا تو گیا جہنم میں سیدھا، نہیں۔ علیہ السلام۔ یقولون، اہل الحدیث اور محدثین اور سلف کہتے ہیں کہ انا مومنون انشاءاللہ۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں، یعنی یہ مسئلہ جو ابھی چل رہا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا، ہم نے تفصیل سے اس پر بات کر لی تھی۔ ایک مسئلہ ہے انا مومنون انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں، یعنی کوئی اگر آپ سے پوچھے کیا آپ مومن ہیں، سوال کرے کیا آپ مومن ہیں، تو اس کے جواب میں آپ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ یہ بھی بہت تفصیل طلب معاملہ، اس کی وضاحت ہم نے کی تھی کہ اس پر بعض فرقے، بعض اصحاب فکر اس طرح کے ہیں، ماضی میں بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، کہ وہ اس سوال کے جواب میں وہ چاہتے ہیں کہ جواب آپ سیدھا دیں کہ ہاں میں مومن ہوں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ مومن ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جواب دیجئے ہاں میں مومن ہوں۔ یہ جو موقف ہے وہ مرجیہ کا ہے۔ مرجیہ ایک فرقہ تھا، فرقہ بلکہ سے زیادہ بلکہ ایک فکر تھی، ارجا ایک فکر تھی، اور اس فکر کو ماننے والے مرجیہ تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سن 80 میں آپ کی پیدائش ہے اور 150 میں آپ کا انتقال ہے، اس دور میں یہ لوگ وجود میں آ چکے تھے۔ تو مرجیہ نے ایک نیا فلسفہ اسلام میں گھڑا، اور اس فلسفے کا مقصد اور حاصل یہ تھا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں۔ مطلب کوئی بندہ عمل کرے، نیک عمل کرے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مثلا کسی نے نیک عمل کیا، آج نیا عمل کیا، تو ہم کہیں کہ اس کا ایمان بڑھ گیا، یا نیک عمل کم ہوئے تو ہم کہیں اس کا ایمان کم ہو گیا۔ یہ بات کس نے کہی؟ مرجیہ نے۔ جبکہ صحابہ کا طریقہ اور قرآن و سنت کے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا، جتنے عمل چھوڑیں گے اتنا ایمان گھٹے گا۔ کتاب و سنت کے نصوص کے اندر اس طرح کی وضاحت ہے، قرآن کے اندر جگہ جگہ زیادتی ایمان کی دلیلیں آئی ہوئی ہیں۔ خیر یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، بہت لمبا، اس کے اندر بہت ساری مباحث ہیں۔ تو مرجیہ نے جو فرقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان کو جب ہم ڈیفائن کریں گے، وضاحت کریں گے کہ ایمان ہے کیا چیز، انہوں نے کہا کہ زبان کے اقرار کا نام ہے اور دل کے یقین کا نام ہے، بس عمل ایمان میں نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ مومن ہیں، تو وہ تو زبان کے اقرار تو ایک بار ہو گیا کافی ہے، دل میں یقین ایک بار آ جائے کافی ہے۔ تو یہ تو پکی بات ہے، پختہ بات ہے، ہر آدمی کہہ دے گا کہ ہاں میں مومن ہوں، کیونکہ میں نے اقرار بھی کیا ہے اور مجھے دل میں یقین بھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر سوچیں تو جواب یہی آنا چاہیے کہ ہاں میں مومن ہوں، یقین سے آنا چاہیے۔ تو چونکہ ان کے یہاں ایمان صرف زبان کے قول اور دل کے یقین کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ واجب ہے کہ آپ یقین سے کہیں کہ ہاں میں مومن ہوں۔ یہ کہنا کہ نہیں انشاءاللہ میں مومن ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ مومن ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کے علماء، ائمہ سلف سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ مومن ہیں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اور اس طرح کے جو شروع کا پہلی صدی کا آخر کا دور تھا اور دوسری صدی کا شروع تھا، اس زمانے میں یہ فتنہ پھیل چکا تھا اسلامی دنیا میں۔ لوگ پوچھتے تھے، باقاعدہ مجلسوں میں سوالات ہوتے تھے علماء کرام سے، مجلسوں میں
کہ کیا فرماتے ہیں حضرت، اگر کوئی شخص کہے کہ ہم سے پوچھے کہ کیا مومن انت، کیا آپ مومن ہیں، تو ہم کیا کہیں؟ یہ ڈائریکٹ ان سے پوچھتے تھے کہ مومن انت، کیا آپ مومن ہیں؟ تو سلف نے اور ان کے متبعین نے، تابعین نے، باقاعدہ صحابہ نے، صحابہ کرام نے کہا، زیادتی ایمان کی بات کہی، صحابہ نے زیادتی ایمان کی، تعالوا نزداد ایمانا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، آؤ بیٹھو حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں، تھوڑا ایمان زیادہ کر لیں۔ تو ایمان زیادہ کیسے ہوگا؟ صحابہ سے پوچھا گیا کہ بھئی ہم ایمان کیسے زیادہ ہوگا؟ بولے تو ہم اللہ تعالیٰ کے کا ذکر کریں گے، دین کی باتیں سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان پہ عمل کریں گے، تو اس سے ہمارا ایمان زیادہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ایمان عمل کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو ایمان کے زیادہ ہونے کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مرجئہ نے ایمان کے زیادہ ہونے کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں ایمان زیادہ ہوتا نہیں ہوتا۔ مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا ہے، جبکہ صحابہ بھی کہتے تھے کہ تعالوا نزداد ایمانا، تعالوا نجلس ساعۃ فنزداد ایمانا، آؤ بیٹھو ایک کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ تابعین نے، بڑے بڑے تابعین نے اور ان کے بعد تبع تابعین نے جواب دیے اس مسئلے کے سوال کے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ ان سوالات کے جواب کو لے کر کے جب باہر مارکیٹ میں آئے تو مرجئہ نے کہا کہ یہ تو شک کی بات ہے، آپ تو شک کر رہے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں۔ تو بہرکیف یہ لفظ اور اس لفظ پر جو جواب آتا تھا، ماحول ایسا بن گیا کہ یہ سوال کرنا ہی مرجئہ کی علامت بن گیا۔ کیا آپ مومن ہیں؟ ایسا سوال کرنے والے مرجئہ ہوتے تھے، اور جواب میں انشاءاللہ کہنے والے لوگ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کے متبعین ہوتے تھے، اور انشاءاللہ نہ کہنے والے لوگ مرجئہ ہوتے تھے۔ یہ پہچان بن گئی تھی۔ اسی لیے اہل علم نے اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو درج کیا۔ 450 ہجری کا ان کا انتقال ہے امام صابونی کا۔ وہ دور ایسے ہی تھا، پہچان تھی ان مسائل کی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ انا مومنون بس اور خاموش ہو جائے، سمجھ لیجیے مرجئہ ہے، اور کوئی کہے کہ انا مومنون انشاءاللہ تو وہ سلفی ہے اور اہل حدیث میں سے ہے۔ یہ پہچان تھی، انشاءاللہ کہنا سلفیت کی پہچان تھی۔ حالانکہ انشاءاللہ اشعری علماء نے بھی کہا، انہوں نے واجب کر دیا، اشعری علماء نے واجب کر دیا اور کہا انشاءاللہ کہنا واجب ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ بھئی مومن آپ ہیں، آج ہیں مومن نا، آج تو ہمیں یقین ہے، لیکن یہ کسے پتا کہ ایمان پہ ہی مریں گے؟ تو وفات کا اعتبار کرتے ہوئے انشاءاللہ کا، انشاءاللہ ہماری وفات ایمان پہ ہوگی، یہ امید ہے ہمیں۔ وفات تو پتہ نہیں کس پر ہو، تو کہا اس لیے واجب ہے کہ انشاءاللہ کہو۔ اب چونکہ سلف نے انشاءاللہ کہہ رکھا تھا، تو اشعری علماء کو انشاءاللہ کہنے کے لیے کیا ہوا، ایک وہ مل گیا، دلیلیں مل گئی کہ دیکھیں سلف نے بھی انشاءاللہ کہہ رکھا ہے۔ ماتریدی علماء نے حرام قرار دیا انشاءاللہ کہنا، مرجئہ کی طرح۔ تو اس طرح سے بہت سارا، یہ اس میں بہت بڑا، یعنی بہت مسائل ہیں اس میں، اور ان کے یہاں کافی لے دے ہے اس میں۔ تو اچھا، بعض وہ علماء جو علماء سلف میں سے تھے یا سلف کے متبعین تھے، ان کے یہاں بھی بسا اوقات یہ مسئلہ تھوڑا سا خلط ملط ہوا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کی بات کہی ہے، مگر اس کو جوڑ دیا ہے وفات سے۔ انشاءاللہ کہنا ایمان کے ساتھ، یہ سلف کا اور سلف کے متبعین کا مسلک تو تھا، مگر پہلی چیز یہ کہ وہ واجب نہیں سمجھتے تھے، انشاءاللہ کہنا فرض نہیں سمجھتے تھے، جبکہ اشعری علماء نے کیا کیا، فرض کیا۔ ٹھیک،
دوسری چیز، سلف نے انشاءاللہ جس مقصد سے کہا اور جس وجہ سے کہا وہ وفات کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو یہ تھا کہ جب ظاہر ہے کہ ابھی آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ مومن ہیں، اور آپ کے ذہن میں سلفی ہونے کی وجہ سے یہ ایمان کا تصور یہ ہے کہ ایمان زبان کے اقرار، دل کے یقین اور جوارح اور ہمارے اعضاء کے اعمال کا نام ہے، تبھی ایمان بنے گا۔ تو بھائی کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اسلام کے تمام احکام پہ عمل کر لیا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس ساری چیزوں پر عمل کر لیا آپ نے، جبکہ سارے اعمال ایمان کا حصہ ہیں، سارے اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ تو آدمی کہے کہ میں مومن ہوں، اور اس کے دماغ میں یہ ہو کہ اعمال سب ایمان کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے سارے اعمال پہ عمل کر لیا، سارے احکام پہ عمل کر لیا، اسلام کی کوئی چیز، کوئی شوشہ نہیں چھوڑا، کوئی حکم نہیں چھوڑا جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حج کی نعمت سے عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا ان کے حالات بھی ہوتے ہیں، محروم رہتے ہیں، پتہ لگا وہ بہت زمانے کے بعد عمر کے آخری حصے میں جا کے حج کرتے ہیں۔ حج بھی ایک مستقل ایک ایمان ہے، وہ حصہ ایمان کا۔ تو ساری چیزوں پہ عمل کیا ہوا لیکن حج نہیں کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے سارے چیزوں پہ عمل کر لیا؟ یقین سے کیسے کہیں کہ ہاں میں مومن ہوں؟ تو اسی لیے سلف کہتے تھے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایمان کے تمام مسائل پہ، تمام احکام پہ، تمام تقاضوں پہ عمل کر لیا، پھر تو ہم مومن کامل ہو گئے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم مومن کامل ہیں، کیونکہ ایمان تو بہت شعبے ہیں اس کے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ بضع و ستون یا بضع و سبعون شعبہ، 62 سے زیادہ یا 72 سے زیادہ۔ تو یہ جو شعبے ہیں یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کثرت کے لیے ہیں، طے شدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک شعبے کے اندر بہت ساری فروعات ہیں۔ صلاۃ ایک شعبہ ہے ایمان کا، صلاۃ کے اندر بے شمار فروعات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں۔ مال خرچ کرنا یا زکوٰۃ، تو زکوٰۃ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ کی طرح کی عبادتیں بہت ہیں۔ صوم ایک عبادت ہے، ایک شعبہ ہے ایمان کا، لیکن صوم فرض کے علاوہ کتنے صوم ہیں؟ تو مراد یہ کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں اگر دیکھا جائے تو، اور وجوہ الخیر، وجوہ البر، اعمال خیر، بھلائی کے کام کرنے کے راستے بہت ہیں، ان تمام کا احاطہ کرنا کوئی نہیں کر پائے گا، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے تو وہ یہ دوسرے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور دل میں کمال ایمان اور ایمان کامل کا تصور ہو، تو حقیقت میں وہ شاذ و نادر کچھ لوگ ہوں گے، تو ایسے لوگ جو ہے اپنا اظہار بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہی کہیں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم مومن ہیں۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ایمان کے تمام تقاضوں پر کھرے اتریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، جذبے والے، کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے فوراً عمل کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی حدیث جب ان تک پہنچتی فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں، چاہے اس عمل کی اس وقت کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، کوئی وقت اس کا ہو نہ ہو، حدیث پہنچی عمل کرنا ہے۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر انسان مکمل چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو سلف کا تو ماخذ یہ تھا کہ ہم کمال ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اسی لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن اشعری علماء نے کہا کہ نہیں، ہمیں وفات کے بارے میں نہیں پتہ کہ ہم وفات کس پہ ہوگی، اس لیے انشاءاللہ کہنا واجب۔ تو تھوڑا سا خلط ملط ہوا ہے۔ امام صابونی بھی فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث کا کہنا ہے انا مومنون انشاءاللہ، ہم مومن ہیں انشاءاللہ، یہ بات تو صحیح ہے، اہل الحدیث اس بات تو کہتے ہیں۔ یہاں پر عبارت جو آ رہی ہے محقق نے جنہوں نے کتاب کی تحقیق کی ہے، انہوں نے کسی دوسرے نسخے سے اٹھا کر بریکٹ میں رکھی ہے، یعنی الگ الگ
نسخے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، مخطوط مینوسکرپٹ سے ہوتے، ہاتھ کے لکھے ہوئے، تو کسی نسخے میں یہ عبارت تھی جس کو انہوں نے وضاحتی عبارت ہے، بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، اے یعنی ہم مومن ہیں، المومنون وہ والے اہل ایمان، وہ مومن، الذین یختم لہم بخیر انشاءاللہ، کہ جن کا خاتمہ انشاءاللہ خیر پہ ہوگا۔ تو یہ جو تفسیر آ رہی ہے کسی دوسرے نسخے سے، یہ سلفی تفسیر نہیں ہے، یہ اشعری تفسیر ہے، یہ تفسیر اشعری ہے۔ تو ممکن ہے بعد کے نسخوں میں بعد کے لوگوں نے کسی اپنے طور پہ بڑھائی ہوئی تفسیر ہے آئے کر کے، اور اسی لیے بریکٹ میں رکھا ہے، محقق نے ڈائریکٹ متن اور نص میں ٹیکسٹ میں ڈائریکٹ نہیں رکھا، اس کو اضافہ کر کے باکس کو کھولا، بریکٹ کھولا، ایسے بریکٹ کے اندر رکھ دیا ہے عبارت کو، کہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ، یعنی وہ مومن جن کا خاتمہ انشاءاللہ خیر پہ ہوگا۔ یہ بات تو اشعری کہتے ہیں، یہ اہل حدیث نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے، کیونکہ انشاءاللہ کہنے کے سلسلے میں اہل الحدیث اور سلف کا جو ماخذ ہے وہ دو تین طرح کا ہے۔ ایک تو ہے کہ کامل ایمان کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ یہ ایک تزکیہ ہے، اگر کوئی کہ ہاں میں مومن ہوں اور خاموش ہو جائے تو خود کا تزکیہ کر رہا ہے وہ۔ تیسری تزکیہ کا مطلب خود کو بہت بڑا اللہ والا قرار دے رہا، میں مومن کامل ہوں، دوسرے لفظوں میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے عمل قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے صلاۃ پڑھی، نماز ادا کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی؟ امید ہی لگا سکتے ہیں خالی، پتہ نہیں ہمارا دماغ، ہمارا دل صلاۃ کے دوران کہاں رہتا ہے، خشوع خضوع ہمارا قائم نہیں رہتا، ہماری نیتوں میں وہ اللہیت کا استحضار نہیں، رب العالمین کی عظمت کا استحضار نہیں، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی رغبت، اس کی محبت، اس سے امیدیں ہماری کمزور ہیں، اس معنی کی نہیں ہے جو سلف کی اور صحابہ کی اور اللہ کے نبی کی ہوا کرتی تھی۔ تو ہم کیسے کر کے توقع رکھ لیں اور یقین سے کہہ دیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم نے نماز پڑھ لی، ہاں تو ہمارا اجر بھی ہو گیا مکمل؟ پتہ نہیں، ہماری نماز پھینک دی جائے ہمارے منہ چہروں پہ، تمہاری نماز دھتکار دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے تو کسی کو اس کا مکمل اجر مل جاتا ہے، کسی کو نصف ملتا ہے، کسی کو ثلث ملتا ہے یعنی 1/3، کسی کو 4 ملتا ہے یعنی 4 حصوں میں سے جو اجر ملنا چاہیے تو 4 حصوں میں سے 1 ہی ملتا ہے، کسی کو 5 حصوں میں سے 1 ملتا ہے، کسی کو 6 میں سے 1، کسی کو 7 میں سے 1، کسی کو 8واں ملتا ہے، کسی کو 9واں ملتا ہے، کسی کو 10واں، یعنی اگر 100 نیکی آئیں تو 10واں یا 10 نیکی ملی، کسی کو اس سے کم، کسی کو تو کچھ بھی نہیں ملتی۔ تو اس کے خانے میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے بس صلاۃ ادا کر دی، فرض ہو گیا، اجر 0۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں خوشی منائیں کہ ہاں ہم تو مومن ہیں، ہم صلاۃ پڑھ لی، ادا کر لی، تو سلف کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اہل ایمان کی اللہ نے تعریف کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں ہمارا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ڈرتے ہیں، یعنی عمل کر کے خوش ہو کر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے، عمل کرنے کے بعد فکر یہ لائق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو صاحب ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان پر ڈرتا ہے، اپنے عمل پہ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل اللہ کے یہاں پھینک نہ دیا جائے، دھتکار نہ دیا جائے، میرے منہ پہ، میرے چہرے پہ نہ مار دیا جائے۔ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مرجع کی طرح؟ تو میں مومن ہوں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ نہیں میرے اعمال سب قبول ہو گئے ہیں، میں کامل مومن ہوں، میں نیک ہوں، صالح ہوں۔ تو تزکیہ، خود کی بڑائی، خود کی صفائی اور خود کے بارے میں دعویٰ کہ میں بڑا سارے اعمال کرنے والا ہوں، یہ تأثر دینا کہ جو ہے میرے اعمال قبول ہو گئے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے تزکیہ سے بھائی،
فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو، اللہ جس کا تزکیہ کرتا ہے وہی پاک اور صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کامل ایمان کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، تزکیہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں قبولیت کا پتہ نہیں، اصل یہ خدشات ہیں جن کی بنا پہ اہل ایمان، اہل حدیث اور سلف کہتے ہیں کہ ہم جب سوال ہوگا کیا آپ مومن ہیں تو ہم بطور احتیاط کے کہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اہل الحدیث اور اہل سنہ والجماعہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اتفاق سے اگر ہم سے سوال ہو جائے ایمان اور کفر کا، کیا آپ مومن ہو یا کافر، ایمان اور اسلام کا، اسلام اور کفر کا، توحید اور شرک کا سوال ہو جائے، سوال کرنے والے کا مقصد ہو کہ کیا تم مومن ہو، یعنی مومن ہو یا کافر ہو، تو وہاں یقین سے کہیں گے جی ہاں ہم مومن ہیں۔ تو کہا کہ یہ سوال کا جواب کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بدلے گا، جواب بدلے گا۔ اگر سوال کرنے والے کا مقصد ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنا ہو، راستے میں لائن لگی ہو، مسلمانوں کو ایک طرف کرتے ہو، مکہ مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا جو لوگ گئے ہوں گے عمرہ کرنے، حج کرنے، کہ مکہ میں ایک ایریا ہوتا ہے اس کو حدود حرم کہتے ہیں، حرم کی باؤنڈری ہوتی ہے وہاں، تو باہر سے جو روڈ ہائی وے آ رہا ہوتا ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے، تو وہاں حدود حرم پہ ایک روڈ کٹ جاتا ہے ایسے کر کے، لیفٹ یا رائٹ کو کٹتا ہے، اس روڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فار نان مسلمس، غیر مسلموں کا راستہ اور مسلمانوں کا راستہ اندر سیدھے۔ کبھی کبھی وہاں چیک پوسٹ لگتی ہے، پولیس وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ چیک پوسٹ لگا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جانے والے مسلمان ہیں یا ان کے درمیان کچھ غیر مسلم بھی ہیں، جو غیر مسلم ہے اس کو وہ بھیج دیں گے آپ اس راستے پہ جب آپ حرم میں نہیں جا سکتے، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ حرم میں کافر کا داخل ہونا ممنوع ہے، اسلامی شریعت کا نظام ہے یہ، ٹھیک؟ تو وہاں پہ اگر کوئی شخص اتفاق سے کاغذ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی ایسا کاغذ نہ ہو جس سے آپ اپنے اسلام کو ثابت کر سکیں، شکل و صورت بھی آپ کی ایسی نہ ہو جس سے پتہ چل سکے، کپڑے احرام کے نہ ہوں پہنے ہوئے یا عام سی شکل و صورت میں ہو، نام بھی ایسا نہ ہو جس سے پتہ چل سکے، تو وہ شرطی جو ہے وہ پولیس والا پوچھ لے گا ہاں مومن ہو یا کافر، پوچھ سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ کیا کہے گا؟ ہاں بھائی میں مومن ہوں۔ اگر وہاں کہے گا انشاءاللہ تو شک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جاؤ ایک طرف، تمہاری تفتیش کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، سمجھے کہ نہیں؟ تو جب سوال ایمان اور کفر کا ہو تو جواب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ایمان و کفر یعنی مطلب مومن ہو یا کافر، تو جواب کیا آنا چاہیے؟ ہاں میں مومن ہوں، چونکہ یہاں پہ تفریق، یہاں پر مقصد کفر اور ایمان کی بات ہے۔ جب عام سا سوال ہو، عمومی انداز میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی ہم ایمان کے کام ہم نہیں کر پاتے، زندگی میں بڑی الجھنیں ہیں، یا ہم بہت ساری غفلت کے مسائل میں، روزمرہ کی ضروریات اور مشغولیات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں کو، دین کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر پاتے، تو ایمان پر بڑا سوال اٹھ جاتا ہے، لیول ایمان کا گر جاتا ہے، تو بھائی ہمارا تو بڑا، آپ کا کیا حال ہے، کیا آپ مومن ہیں؟ ایسے کوئی پوچھ لے۔ اب چونکہ سیاق و سباق ایمان پہ عمل کرنے والی عمومی زندگی کے پر ہو رہا ہے، سیاق و سباق وہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کہیے انشاءاللہ میں مومن ہوں، کیونکہ اپنی نیکی کو چھپانا بھی چاہیے۔ آپ کہیں ہاں میں مومن ہوں، یعنی لوگ کہیں اچھا ماشاءاللہ آپ تو پھر ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ایمان کے ساری چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں، تو خوش ہوں گے، ہاں کر لیتے ہیں، کوشش تو ہی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں پھر تزکیے والی آئیں گی، اپنے اعمال کو دکھانے والی آئیں گی، جبکہ شریعت چاہتی ہے کہ بندے کا ایمان، بندے کے اعمال، بندے کی عمومی جو نیکیاں ہیں وہ چھپی ہوئی رہیں، اللہ اور بندے کے درمیان رہیں، تو اس لیے بندے کو احتیاط میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کتنا پیارا مسلک ہے، کتنی پیاری تفسیر ہے اور کتنا پیارا ماخذ ہے۔ اب اس ماخذ کو شب خون مار کے ہتھیا لیا کس نے؟ اشعریوں نے۔
اشعری کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں جو احناف ہیں یہ تو ماتریدی ہیں لیکن اشعری بھی ہیں ساتھ میں، مگر جب اشعری ماتریدی پرانے زمانے کے علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ لوگ کوشش کرتے دونوں کو ملا لیں، اور نہیں ہو پاتے تو پھر ماتریدی کو مانتے ہیں۔ ہندوستان بر صغیر، ماوراء النہر، افغانستان اور ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، چائنا اور ادھر کے جو ممالک ہیں، ان ممالک میں عموماً ترکستان، مشرقی ترکستان، اب تو چائنا میں آ گیا وہ مشرقی ترکستان جو ہے، ان ممالک میں ماتریدی مسلک زیادہ چلتا ہے، حتیٰ کہ ترکی میں بھی ماتریدی لوگ ہیں۔ تو ترک قبائل جتنے بھی تھے، ترکمانستان کے بھی اور مشرقی ترکستان کے اور ترکیہ کے رہنے والے، یہ تمام کے تمام ممالک میں جو مسلک ہے وہ ماتریدی ہے۔ ترکی حکومت کے ذریعے، عثمانی حکومت کے ذریعے جتنے بھی جگہوں پہ اسلام پہنچا یورپ کے اندر، اور البانیہ، بوسنیا، کوزوو جو اس طرح کے ممالک ہیں، اور اسی طریقے سے یونان میں اور آس پاس کے ممالک جو سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں جو بہت سارے مسلمان ہیں، جو اسلامی حکومت کے دور سے، جب اوٹومن امپائر کا دور تھا، تو وہ لوگ بھی سب انہی کی وجہ سے کیا ہیں، وہاں پر بھی ماتریدی ہیں۔ عرب دنیا میں عراق ہے، اردن ہے، شام ہے، ادھر پھر مصر ہے، اور مصر کے بعد لیبیا، جزائر، ٹونس، مغرب، مراکش، پورا افریقہ، اور ادھر آگے جائیں تو انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تمام ممالک میں جو مسلمان ہیں یہ اشعری مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں میں عموماً بڑے بڑے دو فرقے پائے جاتے ہیں، زیادہ تر اکثریت انہی دو میں سے یا تو اشعری ہے یا ماتریدی ہے۔ اشعری علماء نے کیا کیا، شب خون مار کے اس کو چھین لیا، بولے کہ سلف نے تو یہی کہا ہے، تو ہمارا مسلک، انہوں نے اپنے طور پہ مسلک قائم کیا اور کہا کہ جو ہے انشاءاللہ کہنا واجب ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں بندہ کس پہ مرے گا۔ تو بھائی مرنے کا مسئلہ تو بات کا ہے، اعمال کے اعتبار کو تو مانتے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ تو اعمال کے مسئلے ہیں، مرجئہ کے مسلک پر ہیں۔ تو مراد یہ کہ یہاں جو تفسیر آ رہی ہے وہ اہل الحدیث کی تفسیر نہیں ہے، کسی اشعری کی تفسیر ہے جو کسی نسخے سے آئی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ صرف تنہا یہی ایک تفسیر لکھی گئی ہے، ورنہ اگر ہم مومن ہیں انشاءاللہ اس کی تفسیر میں اور باتیں بھی ہوں تو پھر اس کو ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات اہل سنہ والجماعہ سلف کے علماء نے بھی بطور احتیاط کے اس کو بھی شامل کیا ہے کہ بھئی آخر میں وفات کا بھی کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ زیادہ تر سلف کے علماء نے کہتے نہیں ہیں، اس کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ اعتبار انہی چیزوں کا ہے، کامل ایمان کا، تزکیہ نفس کا اور قبولیت کا، جب انشاءاللہ کہتے ہیں تب۔ چلیے یہ لمبا کھینچیے مسئلہ۔ فرماتے ہیں کہ وَيَشْهَدُونَ لِمَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَّ عَاقِبَتَهُ الْجَنَّةُ، اہل الحدیث اور محدثین اور سلف صالحین گواہی دیتے ہیں اس بندے کے بارے میں جو اسلام پر مرے، یعنی ظاہری طور پر پتہ چلا کہ جیسے بات ابھی آئی تھی کہ ظاہری طور پہ معلوم ہے کہ یہ بندہ مسلمان تھا اور ظاہراً انشاءاللہ وہ مسلمان ہی مرا ہے۔ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں جو مسلمان ہیں، تو وہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو عموماً ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان ہی ہیں اور سب اسلام پر ہی ان کا خاتمہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو اسلام پر مرے ہیں، ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ان عاقبتہ الجنہ، کہ ان کا انجام، آخری انجام، عاقبہ کے معنی آخری انجام، قیامت میں اٹھنے کے بعد آخری انجام جنت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اسلام پہ مرا وہ آخر کار جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ آخر کار تو یقینی ہے، جب اسلام پہ مرا ہے تو آخری انجام تو یقینی طور پہ جنت ہے، لیکن اولی انجام کیا ہوگا؟ ممکن ہے بھئی یہ اسلام پر تو مرا ہے، کلمہ توحید تو مرا، لیکن اعمال بڑے خراب تھے، سود کھاتا تھا، دکانداری میں خیانت کرتا تھا،
بددیانتی سے کام لیتا تھا، دھوکے سے کام لیتا تھا، اور بھی مثال ہے، تو اور بھی خرابیاں تھیں. ہے تو مسلمان لیکن خرابیاں بہت تھیں. مسلمان ہے تو آخری انجام جنت ہے، یہ پکی بات ہے. لیکن اعمال سیئہ، برے اعمال کی وجہ سے ممکن ہے اس کو عذاب ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ بندہ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہوا تو یہ عذاب اٹھائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر نکالنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا. تو انجام، آخری انجام جو ہے جنت ہوگی. یہ کہتے ہیں فَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِم مِّنَ اللَّهِ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ مُدَّةً، کہ ان کو کسی ایک مدت تک عذاب دیا جائے گا جہنم میں. لِذُنُوبِهِمُ الَّتِي اكْتَسَبُوهَا، ان کے ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے. وَلَمْ يَتُوبُوا مِنْهَا، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی تھی اور مر گئے بغیر توبہ کے، لیکن اسلام پر ہی مرے. اور اللہ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے ازل سے ہی کہ اس بندے کو تو میں عذاب دوں گا، چونکہ ایسے لوگوں میں کچھ کو بخشے گا بھی لیکن کچھ کو عذاب بھی دے گا. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے چھوٹے گناہوں کو جسے چاہے گا بخش دے گا. تو سب کو نہیں چاہے گا، جس کو چاہے گا. اچھا، یہاں پر ایک تھوڑا شبہ ہے چھوٹا سا، اس آیت آگے ہم بتا دیں ضمنی طور پہ. بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اب وہ معاف ہوگا ہی نہیں. یہ جو آیت، اور دلیل دیتے اسی سے، ارے بھائی یہ آیت، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس نے شرک کیا وہ معاف نہیں ہوگا، لیکن اس میں تفصیل ضروری ہے. کب معاف نہیں ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے شرک تو معاف ہو ہی نہیں سکتا، اب مالک زندہ ہے بندہ، وہ تو شرک کر دیا، تو آپ نے سمجھایا، اس کو سمجھ میں آ گیا، تو بھائی توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. تو وہ کہتے نہیں 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 نہیں، شرک تو معاف ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان اگر شرک کرے تو وہ معاف ہوگا ہی نہیں. بعض لوگوں میں یہ نادانی کہیے اور غلط فہمی کہیے، غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شرک معاف نہیں. ارے بھائی شرک کیا، دنیا کا ہر گناہ معاف ہوگا اگر توبہ کریں گے. اس آیت کا تعلق دنیا کسی کی زندگی سے نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کا تعلق آخرت سے ہے. اللہ کے پاس پہنچا تو شرک لے کے پہنچا، توبہ نہیں کی تھی، تب یہ بات ہے کہ تب معاف نہیں ہوگا. رہی بات دنیا میں، اگر توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا، چاہے مسلمان شرک کر کے توبہ کرے، چاہے عام آدمی جو غیر مسلم تھا وہ شرک کرتا تھا وہ توبہ کرے، دونوں برابر ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں لکھ رکھا تھا کہ یہ گناہوں کی سزا پائیں گے، تو ان لوگوں کو سزا ہوگی. فَإِنَّهُمْ يَرِدُونَ آخِرًا لِلْجَنَّةِ، اور آخر کار یہ لوگ جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا ہے. وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي النَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص آگ میں نہیں رہے گا، ہمیشہ بچے گا نہیں. لا یبقا، آگ میں باقی نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے مسلمانوں میں سے کوئی بھی. یعنی اگر کسی مسلمان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں باقی نہیں رہے گا. فضلا من اللہ منا، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اور امتنان ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. وَمَنْ مَاتَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ الْكُفْرَ، اور جو بندہ کفر پہ مر گیا اللہ کی پناہ، فَمَرَدُّهُ إِلَى النَّارِ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لَا يَنْجُو مِنْهَا، اس سے وہ نجات کبھی نہیں پائے گا. وَلَا يَكُونُ لِمَقَامِهِ فِيهَا مُنْتَهَا، اور جہنم میں اس کی اقامت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گا. اس پہ بھی ہم آپ کو کچھ پیچھے مسائل بتا چکے ہیں کہ بعض اہل سنت نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ
جنت تو ہمیشہ رہے گی لیکن جہنم فنا ہو جائے گی، لیکن کب ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ بعض لوگوں کا قول ہے، لیکن جمہور امت، اکثریت امت کی اس بات کی قائل ہے کہ جہنم بھی کبھی فنا نہیں ہوگی اور جنت بھی کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں جہنمی بمعنی کفار، کفار جہنمی ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہ وہ نکالے جائیں گے نہ کبھی وہ وہاں سے ختم ہوں گے۔ حالانکہ اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ معتزلہ کا ایک فرقہ ہے، معتزلہ فرقہ، اس فرقے کے اندر بھی بہت سے فرقے، ان میں سے ایک فرقہ حذیلیہ، ابو الحذیل العلاف، ابو الحذیل العلاف، یہ ایک شخص تھا جو معتزلی تھا۔ اس نے اپنا فلسفہ نکالا، اس نے کہا کہ نہیں، عقلی لوگ تھے، عقل پرست، تعقل پرست، عقل سے فیصلہ کرنے والے۔ اس نے کہا نہیں، جہنمی جہنم میں ہمیشہ تو رہیں گے، لیکن ایک وقت کے بعد جلتے 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 ان کی یہ ہو جائیں گے نباتات، ان کے جمادات کی طرح جماد بن جائیں گے، پہاڑ پتھر، اینٹ پتھر کی طرح۔ انہیں کوئی احساس گرم، وہ عذاب کا احساس ہونا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات کیوں کہی کہ بھائی اگر آپ ایک لکڑی کو ڈال دیں تازہ تو جل کے کوئلہ بن جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو، نعوذ باللہ، کسی انسان کا ہاتھ جل جائے تو، اور اتنا جل جائے تو وہ جل کے راکھ کوئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی بعض حادثے ہوتے ہیں جل کے ان کا جسم پورا کوئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقلی مشاہدہ ہے، اسی چیز کا قیاس کیا انہوں نے عقل میں، جبکہ ہاں ان کے دماغ سے یہ آیت نکلی ہوئی ہے۔ تو ابو الحذیل اللاف کے اسی ایک قول کی بنیاد پر معتزلہ میں تفرقہ پڑ گیا، اور اس کے ساتھ اس کے شاگرد الگ اکٹھے کھڑے ہو گئے، ایک فرقہ بن گیا حذیلیہ۔ ٹھیک، صوفیہ کے یہاں جو سب سے بڑا شیخ اکبر ہے، شیخ الطائفہ ابن عربی الطائی، ابن عربی شیخ اکبر، الشیخ الاکبر کہتے ہیں اس کو۔ یہ وحدت الوجود کا قائل ہے۔ اس نے کیا کہا، یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ جہنم میں رہتے 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 جہنم کا عذاب سہتے 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 ان کا مزاج جہنمی طبیعت، جہنمی مزاج بن جائے گا، تو ان کو جہنم کے عذاب میں تکلیف نہیں ہوگی بلکہ لذت محسوس ہوگی۔ سمجھ رہے؟ تو اس طرح کے اقوال، اور بھی اس طرح کے بعض اقوال ہیں جو باطل ہیں جہنم۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ پھر تو جہنم رہے نہ رہے، اس کا رہنا نہ رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، گلے گلزار بن گئی، چمن بن گئی، پھولوں کی طرح ٹھنڈی ہو گئی نا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو تپش والی، گرم جلانے والی آگ جب ٹھنڈی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام تو خوشی خوشی کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہی چیز کو انہوں نے قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جب جو انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس وقت کا مزاج ویسی بن جاتا ہے، تو کیا ہوگا، دھیرے دھیرے ان کی طبیعتیں بھی ایسی ہو جائیں گی۔ بہرکیف، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے وہ اس میں عذاب سہیں گے، ان کو عذاب ہوگا، اور جب جب ان کی طبیعتوں میں تبدیلی ہوگی، بلا شبہ ہوگی، جلیں گے، کوئلہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کو۔ قرآن تو بتاتا ہے نا کہ کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کے چمڑے جل کر کے راکھ ہو کے کہ پک جائیں گے، پک کے بے حس ہو جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے چمڑے پھر بدل دیں گے تاکہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ اور ان کو جنت والے کو جنتیوں کو تو دکھایا جائے گا۔ ہاں، جنتیوں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ ہمیشہ، جو لوگ ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا، وہ تکلیف کو محسوس کریں گے، اور ان کے عذاب اور ان کی اقامت کی اور وہاں رہنے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فام، یہ ابھی تک جو بات چلی تھی جنت کی خوشخبری دینے اور جہنم کی کے بارے میں بات کہنے کی، یہ عمومی لوگوں کی تھی۔ رہی بات وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا نام لے کر کے تعیین کر کے
انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے. فإن أصحاب الحدیث تو اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ وہ یشہدون لہم بذلک، ان کے لیے گواہی دیتے ہیں. تصدیقا منہم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تصدیق کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول نے اگر ابو بکر کو جنت کی خوشخبری دی ہے تو ہم تصدیق کریں گے کہ ہاں ابو بکر جنت میں جائیں گے. تو یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ ابو بکر جنت میں ہیں، ہمارا خود کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تصدیق ہے اللہ کے رسول کے حدیث کی اور آپ کی خوشخبری کی. ورنہ خود سے تو ہم دعویٰ کسی کے حق میں کر ہی نہیں سکتے جنت کا، نہ ہم گواہی دے سکتے ہیں. اچھا، وعدہ لہم، کہ اور آپ کا جو وعدہ آپ نے کیا کہ آپ فلاں 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 لوگ جنت جائیں گے، تو اس وعدے کی تصدیق کرتے ہیں. فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یشہد لہم بہا الا بعد ان عرف ذلک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے لیے گواہی جنت کی یا خوشخبری نہیں دی مگر کب؟ جب آپ کو اس کا علم ہوا، اللہ نے آپ کو بتلایا، تو غیبی چیز ہے نا، جب اللہ نے آپ کو بتلا دیا تبھی آپ نے گواہی دی. واللہ تعالی اطلع رسولہ علی ما یشاء من غیبی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جن چیزوں کے بارے میں بھی اپنے غیب میں سے اطلاع دینا چاہیے دے دی، اور اس کا تعلق بھی مستقبل کے غیب سے ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ایسا کرتا ہے. اس کی دلیل ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پہ کسی بھی شخص کو وہ مطلع نہیں کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس سے وہ راضی ہے. رسول کو بتاتا ہے کچھ غیب کی بات. یہاں بھی ہم نے وضاحت کر دی تھی، کچھ پیچھے سے ہم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ہمارا سننے کا تسلسل بند جائے اور آگے کے درس میں ہماری سمجھنے کے لیے وہ تمہید ہو جائے. ورنہ یہ درس ہمارا یہ سب باتیں گزر چکی ہیں پیچھے کے درس میں. یہاں پہ غیب کا مسئلہ آیا تھا، ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ رسول کو جو غیب دیا جاتا ہے وہ غیب کس نوعیت کا ہے، اور وہ غیب دیے جانے کے بعد پھر وہ غیب بچ رہتا ہی نہیں ہے. وہ غیب اطلاع دینے سے پہلے کے اعتبار سے ہے. جب اللہ کے رسول کو اطلاع دے دی تو پھر غیب کہاں رہا، کیونکہ رسول پہ فرض ہے کہ امت کو بتائیں. تو اللہ نے اپنا غیب، اپنا راز رسول کو بتا دیا، تو بتاتے ہی وہ غیب نہیں رہا، اس لیے کہ غیب تو وہ ہے جسے تنہا اللہ جانتا ہے. غیب تو وہ ہے جس کو تنہا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. جب اللہ نے اپنے رسول کو بتایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تنہائیت اور انفرادیت ختم ہو گئی اس والے حصے میں جو بتلایا گیا، تو غیب رہا ہی نہیں وہ. اور رسول کے پاس جانے کے بعد بھی وہ رکے گا نہیں کہ چلیے رسول کو رازدار بنا لیں. رسول شریعت کی باتوں میں رازدار اس معنی میں تو ہے کہ اللہ نے اپنا راز بتلایا، مگر راز کو روک کر کے وما ہوا علی الغیب بضنین، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ رسول جو ہیں غیب کے معاملے میں کنجوس نہیں ہیں. غیب کی جو امانت انہیں دی جاتی ہے اس کو بیان کرنے میں کنجوسی نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں. تو جو غیب کی خبر دی جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ تک رکنی ہی نہیں ہے، امت تک آنی ہے. تو پھر غیب کہاں رہا؟ تو غیب تو پھر وہ رہا جو بتایا بھی گیا ہے. وقت بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشرة من اصحابہ بالجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی. یہ 10 صحابہ کو جو خوشخبری دی ہے اصل میں ایک مجلس میں دی تھی، ایک موقع پہ خصوصی طور پہ ایک ہی بار میں 10 کا نام لیا. ورنہ جنت کی خوشخبری صرف 10 کو نہیں دی گئی ہے، بہت سارے صحابہ کو دی گئی. وہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ. تو یہ ہو گئے. ان کے علاوہ وکذالک مزید قال علیہ ثابت بن قیس بن شماس، ثابت بن قیس بن شماس یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں خطیب تھے، مسجد میں خطبہ دیا کرتے، دوسری جو مسجدیں تھیں. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں.
قال انس بن مالک، انس فرماتے ہیں کہ فلقد کان یمشی بین اظہرنا، ثابت بن قیس ہمارے درمیان آنا جانا کرتے تھے، چلتے پھرتے رہتے تھے، اور ہم کہتے تھے ونحن نقول، ہم راستے میں گزرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہم کہتے کہ یہ جنتی شخص جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کا نام لے کر خوشخبری دی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے خوشخبری دے دی تو آپ نے خوشخبری کیسے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتلانے پر۔ اللہ تعالیٰ اگر بتائے گا کہ فلاں شخص جنتی ہے تو کیا وہ بعد میں مرنے سے پہلے مرتد ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ جنتی تو جنتی ہے، یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز ہے صحابہ کرام کے متعلق، جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، رافضہ، شیعہ، زیدیہ، باطنیہ، نصیریہ، درزی، فاطمی، عبیدی، بہت سارے جو فرقے ہیں رافضی شیعوں کے اور ان کے جیسے نکلے ہوئے منحرف فرقے، یہ رافضی جو صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ابو بکر و عمر کی تکفیر کرتے ہیں، ان پہ سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ان کے ایمان اور ان کا ایمان جو تباہ ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر۔ صحابہ میں ابو بکر ہو یا عمر ہو، بحیثیت انسان وہ معصوم عن الخطا نہیں، ابو بکر معصوم عن الخطا نہیں، عمر، عثمان، علی، کوئی بھی صحابہ ہو معصوم عن الخطا نہیں ہے، بشری غلطی ہوں گی، ان سے بھول چوک بھی ہوگی، فیصلے بھی غلط ہوں گے اور ہوئے ہیں۔ مگر اچھا ابھی اس خوشخبری کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے، صرف یوں ہی کہ یہ ایک صحابہ کا گروہ ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی تعداد ہے، مگر سارے صحابہ کی درجات ایک سے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور آپ سے ملاقات کی وہ صحابی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور ایمان پر ہی وفات پا جائے۔ علماء کہتے ہیں وَلَوْ تَخَلَّلَ ذَلِكَ رِدَّةٌ، چاہے اس کے درمیان ارتداد ردت ہی کیوں نہ آ گئی ہو، مرتد کیوں نہ ہو گیا ہو۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جب فتنہ ارتداد شروع ہوا اللہ کے نبی کی وفات کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، تو فتنہ تھا، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، وہ بھی مرتد ہو گئے، لیکن بعد میں لوٹ آئے کچھ لوگ۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان ہوئے، صحابی ہو گئے، آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ سے ملاقات کی، جو بھی ملاقات کا طریقہ تھا، صحابی ہیں۔ وفات کے بعد ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کسی فتنے کی بنا پہ، کسی لا علمی کی بنا پہ، بعد میں کچھ دنوں کے بعد پھر لوٹ آئے اسلام پر۔ ایسے ہیں کچھ واقعات بعض صحابہ کے، تو جو لوٹ آئے تو اب انہوں نے پھر سے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اب اسلام پہ ہی انتقال ہوا، تو یہ صحابی ہیں، کیونکہ ان کی ملاقات اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے بعد میں مومن نہیں تھے لیکن پھر بعد میں ایمان لائے، تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو حالت ایمان میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرے اور ایمان پر ہی موت ہو، چاہے بیچ میں مرتد کیوں نہ ہو گیا ہو۔ ملاقات صرف دیکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ملاقات نہیں ہوتی، کوئی شخص اندھا بھی ہو سکتا ہے، بعض صحابہ اندھے تھے، نابینا تھے، تو اگر دیکھنے کو آپ ملاقات کے اندر دیکھنا کہیں گے تو پھر سب تو دیکھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے دیکھا ہم نے، ملاقات میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی انسان سوچے کہ نہیں، ملاقات کا مطلب ہوتا ہے کہ ملیں، سلام دعا کریں، بیٹھیں، بات چیت کریں اور ملاقات یادگار رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دور سے ایک بہت بڑے حلقے میں، آج کل جیسے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، پبلک کو آپ ایک انسان وہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حجۃ الوداع میں بہت صحابہ عرفات کے میدان میں اکٹھا تھے اور حج میں آپ کے ساتھ تھے، سب کے سب مسلمان جتنے تھے آپ کے ساتھ سب صحابی ہیں، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن 1,00,000 صحابہ کے نام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے،
تو سب کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں کون کون تھا، ٹھیک، لیکن وہ شرف صحابیت سے مشرف ہیں کیونکہ اس حلقے میں تھے، وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو دور سے، آواز سن رہے ہیں، کچھ کافی ہے۔ اچھا، خصوصی ملاقات نہ بھی ہو، تب بھی صحابی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ اس کو اللہ کے نبی کے پاس لائے، گود میں رکھا، آپ نے برکت کی دعا کی، وہ بچہ بھی صحابی ہے، گرچہ اس کو کوئی ہوش نہیں۔ لیکن صحابی کب رہے گا؟ جب وہ لاسٹ میں انتقال اس کا بڑے ہونے کے بعد اسلام پر ہو، تب وہ صحابی ہی رہے گا۔ لیکن اگر وہ بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے تو صحابی ہے، کیونکہ بلوغت سے پہلے وہ مسلمان ہی ہے، ٹھیک۔ بلوغت سے پہلے تو ہم نے شاید کسی موقع بتایا تھا، مشرکین کے بچے بھی مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ راجح قول اور صحیح بات یہی ہے، مشرکین کے بچے، جو نابالغ بچے، چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے سے لے کے نابالغ تک، اب بلوغت کی عمر تو خیر تعین نہیں کی جاتی ہے، وہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ان کی الگ الگ علامتیں ہیں، لیکن اب عمر اگر ایک اندازے میں لے لیں 13-14 سال، تو اس عمر سے پہلے بلوغت سے پہلے کوئی لڑکا یا لڑکی مشرکین کی کفار کا بچہ مر جائے، انتقال کر جائے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے، ابھی اس کے کسی کام پہ کوئی تکلیف اور کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ یہ اسلام کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو مشرکین و کفار کے گھروں کے اندر بھی جنتی موجود ہیں، جن کے بچے پیدائش میں مر گئے، جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد مر گئے، جن کے بچے 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 6 سال میں انتقال کر جاتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اچھا، اسی میں ضمناً ایک بات یہ بھی ہے کہ مشرکین، یا خاص کر ہمارے ہندوستان کے جو بت پرست مشرکین ہیں، یہ لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں جلاتے، بچوں کو دفن کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض فرقے جلاتے ہوں، لیکن عموماً ان کے یہاں چھوٹے بچوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ شاید وہ ان کے یہاں یہ قانون ہو کہ جلاؤ اس کو جو بڑا ہو گیا تھا، جو گنہگار تھا، تاکہ جل کر کے کچھ اس کی پراشچت ہو جائے، اس کی کچھ کیا نام ہے، گناہ جھڑ جائیں، تاکہ اس کی مکتی مل جائے نا، موکش مل جائے اس کو، تو وہ جلانے کے بعد وہ خود سزا دے کر کے جہنم کی اس کے گناہوں کم کر دیتے ہیں۔ لیکن بچے کے بارے میں تو یقین ہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں اس کے متعلق، تو یہ شاید پرانے زمانے سے کوئی کانسیپٹ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ یہ صحابی جنتی ہیں جو ہمارے درمیان گھوم پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یہ غیب کی بات ہے، باتیں چل رہی تھی کہ رافضی لوگ، شیعہ لوگ، صحابہ سے بغض رکھنے والے، جب ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو بکر مرتد ہو گئے، ابو بکر کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، عمر اور عثمان کو کافر قرار دے رہے ہیں، تو صرف ایک عام شخص کو کافر نہیں قرار دے رہے، انسان کو۔ ہم نے کہا بعض صحابہ، تمام صحابہ بحیثیت بشر غلطی کر سکتے ہیں، بعض صحابہ مرتد بھی ہوئے، اور ان میں 2 طرح کے لوگ رہے، مرتد ہو کے کچھ تو چلے کے واپس، اور کچھ واپس آئے، مطلب اسلام سے پھر کے اپنے واپس کفر میں چلے گئے، مرتدین جو قبیلوں کی شکل میں اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھوں پر اسلام لائے تھے، لیکن کچھ ان میں سے واپس بھی آئے۔ لیکن ابو بکر و عمر، اس پہ تو ہم قسمیں کھائیں گے کہ یہ مرتد نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جنت کی خوشخبری یہ غیب کی بات ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی، اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی بات، اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ مرتد ہو گئے، یہ کافر ہیں، ابو بکر کو کافر قرار دینا، حقیقت میں اللہ کے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی اس خبر کو جھٹلانا ہے، اور یہ کفر ہے۔ تو صحابہ کی تکفیر کفر ہوئی۔ یہاں اس باب میں دیوبندی علماء کے یہاں بڑا لچر پوچ اور بہت بڑا ہی خراب موقف ہے، کمزور موقف ہے۔ ان کے علماء کہتے نہیں، صحابہ کو گالی دینا کفر نہیں ہے، ایک مسلمان کو گالی دینا کفر ہو جائے گا۔ حدیث پتہ ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کفر نہیں۔
صحابہ بھی مسلمان ہیں، ان کو گالی دینا زیادہ زیادہ فسق کہہ سکتے ہیں آپ، کفر نہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے ضابطہ؟ ان کا زاویہ نگاہ ہے صحابہ کو بحیثیت انسان دیکھنا۔ بلا شبہ صحابہ انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں یا معصوم نہیں ہیں، لیکن بحیثیت انسان وہ غلطی تو کر سکتے ہیں، اور ایک بحیثیت مسلمان کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ فسق ہے، یا کسی مسلمان کی تکفیر کرنا وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ اس کے احکام کیا ہوں گے، لیکن ابو بکر کو کوئی گالی دیتا ہے اگر، تو حقیقت میں وہ اس شخصیت کو گالی دے رہا ہے جس شخصیت کو اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے دروازے میں استقبال کے لیے خوشخبری دے رکھی ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پروانے پر اپنی چاقو اور چھری چلا رہا ہے کہ پھاڑ رہا، چاک کر رہا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے پروانے خوشخبری، پروانے جنت کی خوشخبری کا ٹکٹ جو اللہ کے نبی نے دیا، اس ٹکٹ کو وہ پھاڑ رہا ہے، اس کا اعتبار ختم کر رہا ہے ابو بکر کو گالی دے کر کے، اور اللہ اس کے رسول کی بات کو دھتکارنا، اس کا انکار کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو نہ ماننا، یہاں پر کفر ہے ان کا۔ صحابہ کے مسئلے کو ایسے اس انداز میں نہ لیں کہ صحابہ کو گالی دینے سے انسان کافر نہیں ہوگا، یہ دیوبندی علماء کا فتویٰ ہے، لیکن یہ فتویٰ غلط ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والا خاص کر ان صحابہ کو جن کو نام لے کر کے خوشخبری دی گئی ہے، اور عمومی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، اللہ ان سے راضی ہے، ان کو بخشش کا وعدہ کر دیا، اللہ نے وعدہ کر دیا، وہ راضی ہو گیا، اب ہو گیا، وہ ان کے ایمان سے مطمئن ہے، ان کا ایمان اللہ کو قبول ہے، چاہے کتنے ہی مسائل آئیں۔ بعض ہمارے اہل سنت مسلمان جو سنت میں یا اہل سنت میں شمار تو ہیں، مگر رافضی والا کام کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے صحابہ کرام پر کلام کیا، حضرت عثمان پہ اور دوسرے صحابہ پہ، ان کے علاوہ بعض انجینئر، ڈاکٹر اور اس طرح کے برادر حضرات بعض راستے نکالتے ہیں جو صحابہ پہ کلام کرتے ہیں۔ صحابہ پہ کلام کرنا اور ان کی شان میں ان پر تنقیدیں کرنا حقیقت میں یہ پروانے نبوی کو چاک کرنے کے مترادف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور سارے صحابہ سے، تو راضی ہوا ہے، راضی ہونے کا جب پروانہ دیا ہے اور اعلان کیا ہے، تو اس وقت اللہ کو اس سے بھی پہلے ازل سے پتا تھا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی اور دیگر صحابہ اپنی وفات سے پہلے کن حالات سے گزریں گے، سب پتا ہے اللہ کو، اور اس سب کے باوجود اللہ نے ان کو راضی ہونے کا پروانہ دیا اور جنت کی خوشخبری دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی ان چھوٹی موٹی بشری تقاضوں پر ہونے والی غلطیوں سے ان کے ایمان میں، ان کی عدالت میں اور ان کی ثقافت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی نظر میں۔ جب نہیں ہے تو پھر اب آ کر کے کلام کرنا یہ غلط ہے۔ لہذا جو بھی شخص ایسا کلام کرتا ہے وہ سلف کے اور اہل حدیث کے مسلک سے نہ صرف یہ کہ دور ہے، بلکہ اس کے منہج میں، اگر وہ سنی ہے تو اس کے منہج میں، اس کے طریقے میں رافضیت کا ملاپ ہے، گھول ہے اس کے منہج میں، جو گھل گیا ہے رافضیت کا۔ اور رافضی ہے تو وہ تو ہے ہی رافضی، صحابہ کا دشمن، اور جو صحابہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، اور اہل سنت کا دشمن وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن۔ تو مراد یہ کہ یہ صحابہ کرام کا بعض کا باقاعدہ نام لے کر کے اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے۔ میرا خیال اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے